اچھا، میرے بہت سارے دوست یہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ امیزون جو ہے وہ جس جگہ بھی دنیا میں گیا وہ بڑا سکسیسفل رہا، لیکن پاکستان میں ایسی کیا بات تھی کہ پاکستان میں امیزون آیا اور پاکستانیوں نے اسے ویلکم بھی کہا، لیکن اس کے باوجود یہ سکسیس کے وہ جھنڈے نہیں گاڑ سکا جو دوسرے ممالک میں اس نے گاڑے ہیں۔ اچھا، اس کی لاٹ آف ریزن ہے، جس میں سے ایک ریزن کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امیزون جب نیا نیا پاکستان میں یا انٹروڈیوس ہوا، اس وقت جو لوگ وہاں پہ گئے جنہوں نے امیزون کو متعارف کروایا یا امیزون کے بارے میں بتانا شروع کیا، انہوں نے بالکل ٹھیک بتانا شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ امیزون کو ورچوئل اسسٹنٹ چاہیے۔ اب یہ ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ ورچوئل اسسٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ کسی اور کا ہوتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے۔ مثلا اس میں سے اگر کوئی میلز آتی ہیں تو ان کے جواب، اس کے علاوہ اس پہ اگر پی پی سی لگنی ہے تو وہ، اس کے علاوہ اور جو ڈیفرنٹ ٹولز ہیں، سافٹ ویئرس اور ٹولز جو ہیں ان کو استعمال کر کے اس پہ زیادہ سے زیادہ ٹریفک کس طریقے سے لانی ہے، وہاں پہ آپ نے جو اس کی ایک سیل ہے اس کو انکریز کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایسے یہ ورچوئل اسسٹنٹس کی ایکچولی جاب تھی، کیونکہ اس پہ مناپلی تھی انڈینس کی، اور اس کے بعد بنگلہ دیش کے لوگوں کی اس پہ مناپلی تھی۔ تو امیزون یہ چاہتا ہے، کوئی بھی بڑی کمپنی یہ نہیں چاہتی کہ ہماری جو کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں ان پہ کسی کنٹری کی مناپلی ہو جائے، اور پاکستان ایسا کنٹری تھا جو ان کا کمپیٹیٹر بھی تھا، اور اسپیشلی انڈیا کا کمپیٹیٹر بھی تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ فری لانسنگ کے اندر چوتھے نمبر پہ ہے، اور جو انڈیا ہے وہ 7ویں نمبر پہ ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر پوٹینشل تو تھا، اس لیے اس نے پاکستان کو ایک اپرچونٹی دی، اور جو لوگ شروع میں گئے جنہوں نے جا کے انہوں نے بالکل ٹھیک طریقے سے پاکستانیوں کو بتایا کہ ورچوئل اسسٹنٹ چاہیے یہ، لیکن پاکستانیوں نے اس میں انٹرسٹ شو نہ کی۔ تو پھر وہی جو ایک جس طرح کی نیچر ہوتی ہے قوم کی، اس طرح کا چورن بیچا جاتا ہے، پھر انہوں نے بھی وہی چورن بیچنا شروع کیا، اور وہ چورن آج تک بک رہا ہے۔ اور وہ چورن کیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ امیزون میں تو بڑا پرافٹ ہے، آپ راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں۔ اور راتوں رات امیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی گاڑیاں آ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ اس طرح کریں، وہاں پہ جو بھی آپ کا چاچا، ماما، تایا، پھپھا کوئی رہتا ہے امریکہ کے اندر، آپ اس سے اس طرح کریں کہ اس کے ٹیکس کے کچھ انفارمیشن لے لیں، تو آپ یہاں پہ ایک اکاؤنٹ بنائیں، اور اکاؤنٹ بنائیں گے، آپ سیل سٹارٹ کر دیں گے، یہ چیز جو علی بابا سے اتنے کی ملتی ہے اور آپ اس کو اتنے کی سیل کریں گے، آپ کو اتنا پروفٹ ہوگا، یہ دیکھیں جی میں نے پراڈو نکلوا لی، یا میں نے دیکھیں جی یہ وہ سارا کچھ۔ اچھا، یہ چیزیں جو تھی نا، اس نے کچھ اثرات غلط شروع کر دی۔ اب وہاں پہ وہ جو ینگ لاٹ تھی وہاں پہ جو نیا نیا امیزون سیکھ رہی تھی، ان کو تو امیزون کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ اب ان پہ اثرات یہ ہوئے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو امیزون ہے اس میں پروفٹ مارجن بہت زیادہ ہے۔ اب وہاں پہ جو ورچوئل اسسٹنٹ بھی تیار ہوئے، انہوں نے شروع کیا کر دیا، انہوں نے شروع یہ کر دیا کہ اگر آپ آل اوور دی ورلڈ دیکھیں، جن کنٹریز سے لوگ ورچوئل اسسٹنٹ سے کام کرواتے ہیں، ان میں انڈیا ہے، ان میں بنگلہ دیش ہے، اور ان میں چائنا ہے۔ چائنیز بھی کچھ لوگ جو ہے ورچوئل اسسٹنٹ کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ہے نا، وہ میکسیمم مہینے کے ان کو $200 دیتے ہیں، اور $200 جو ہے ان کو اگر پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کرے تو اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں۔ اچھا، یہ میکسیمم ریٹ تھا۔ اب پاکستان میں کیونکہ وہ چورن دوسری طریقے سے بیچا گیا، تو پاکستانیوں نے سمجھا کہ اس میں تو مارجن ہی بڑا ہے۔ انہوں نے پھر منہ پھاڑ کے نا لوگوں سے پیسے مانگنے۔ جب کوئی یہاں سے جاتا، کیونکہ انگریز بالکل بے وقوف نہیں ہے، اور وہ پیسے کے معاملے میں بڑی سیان ہے، تو وہ جب بھی ان سے بات کرتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے $500 دے دیں جی، آپ اس طرح کریں، آپ 10% ہمیں دے دیں تو باقی 90% آپ پرافٹ میں۔ یہ وہ اس طرح کی باتیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو انتہائی فلش اور بے وقوف سی قوم ہے، اور ان سے اس لیے لوگوں نے ان کو لفٹ کروانے شروع میں بہت زیادہ کام کیا، لوگوں نے ان کو ہائر کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن بعد میں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انتہائی عجیب و غریب سی قوم ہے، اس سے زیادہ انڈین جو ہے وہ 200 میں بھی یہ کام کر دیتا ہے، بنگلہ دیشی بھی 200 سے بھی نیچے کام کر دیتا ہے۔ تو وہ عجیب و غریب سے جب صورتحال پیدا ہو گئی، تو وہ جو چورن بکنا تھا وہ تو سٹارٹ رہا، لیکن پاکستان میں جو لوگوں نے کام کے لیے، مثلا جس طرح میں نے آپ کو آگے بھی بتایا کہ فری لانسنگ ہے، فری لانسنگ میں لوگ ایک مخصوص ریٹ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ لوگ ان سے کام کرواتے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے ریٹ ہی اتنا اٹھا دیا تو وہ چلیں جی، پھر لوگوں کو انہوں نے اکاؤنٹ بنوائے، لوگوں کو اکاؤنٹ بنوائے۔ ایک بچہ جو ہے جو اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے،
ایک دو اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا فری نہیں ہوتا، $35 $30 کے قریب اس کا دینا پڑتا ہے پر منتھ جو ہے، اور وہ پاکستانی پیسے میں اچھے خاصے بنتے ہیں۔ پھر اس پہ آپ نے ایک چیز سیل کرنی ہے، وہ سیل کرنے کے لیے آپ نے چیز منگوانی ہے، وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے، پھر وہ چیز آ جائے گی تو وہ بکنا نہیں سٹارٹ ہو جاتی، اس پہ آپ نے ڈیفرنٹ ٹولز لگا کے اس کو بیچنا ہے، تو اس میں کافی ساری کمپلیکیشنز پیدا ہوگی۔ پھر انہوں نے وہ چکر چلانا شروع کر دیا، ان کو انہوں نے بتایا کہ ایک چیز نہ $20 کی بکتی ہے، آپ نہ $11 کی بیچنی شروع کر۔ اب $11 کی جب بیچیں گے تو وہ بکے گی تو نہیں، اس طریقے سے وہ سمجھیں گے امریکن کے تھرڈ کلاس یہ چیز ہے، تو انہوں نے خریدنی نہیں۔ اب وہ مارکیٹ کے اندر ایک عجیب سی جب سچویشن پیدا ہو تو ظاہری بات ہے کمپلینس بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے کنٹریز کی، اور جب کنٹریز کی کمپلین ہوئی تو انہوں نے پاکستان میں سے اکاؤنٹ بند کرنے شروع کر دیے، اور ورچوئل اسسٹنٹ اس لیے ناکام ہو گئے کہ جب انہوں نے منہ پھاڑ کے پیسے مانگنے شروع کر دیے، $500 $600 $1000، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا اس قابل ہی نہیں ہیں۔ وہ جو ایک بہترین اپرچونٹیز تھی پاکستان کے پاس، بہترین اپرچونٹی، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اس لیے وہاں پہ امیزون بہت برے طریقے سے ناکام ہوا ہے، اور اس لیے اس نے نا کچھ اب سوچ سمجھ گئی، اب تو یہ کہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہے، یہ مارجن جو ہے وہ امیزون میں اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح دکھاتے ہیں کہ راتوں رات کو امیر ہو گئے، راتوں رات کوئی بھی امیر نہیں ہوتا۔ ایک بزنس کا طریقہ کار ہے، وہ بزنس کے طریقہ کار سے مثلا آپ نے بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں، اس میں ایک آدھی کلک کر گئی تو وہ چل گئی ہے، تو وہ ایک اس کا بڑا آسان سا پروسیجر ہے، اور اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا بھی اتنا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ میٹرک ایف اے ہیں تب بھی کام چل ہی جاتا ہے، ان پڑھ ہے تب بھی آپ کو اگر انگلش تھوڑی بہت پڑھنی آتی ہے، انگلش پڑھنی آتی ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ آپ کو انگلش پڑھنی آتی، آپ کو کام آتا ہے تو آپ کا بس کام ایک چل جاتا ہے۔ باقی یہ جو ہے نا یہ ایک عجیب و غریب سی پوزیشن یہ وہاں پہ پیدا کی گئی، اب اس کے بعد نہ لوگ وہاں سے کام کرواتے ہیں، پتہ نہیں کوئی کام کرتے ہی ہوں گے، مجھے نہیں پتہ، لیکن جو میں جن لوگوں کو جانتا ہوں، جن لوگوں کی کمپنیز ہیں، یا وہ سارے جو انہوں نے انڈینس ہائر کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش سے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں، ایون چائنا سے ہائر کیے ہوئے ہیں، وہ ینگ مین جو ہے نا، کیونکہ یہ کام ہوتا ہے 2-3 گھنٹوں کا، زیادہ سے زیادہ ایک دن میں آپ نے کچھ میلیں کھول کے چیک ہی کرنی ہوتی ہیں، کچھ اکاؤنٹ کو ایک آدھی دفعہ وزٹ کرنا ہوتا ہے جی، تو یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا کام تو ہوتا نہیں، اس لیے لوگوں نے ان کو پریفر کرنا شروع کر دیا، اور اس وجہ سے پاکستان میں امیزون جو ہے وہ کوئی اتنا انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی ناکام ہو گیا ہے۔